تیرے پاک کلام کو پڑھ سکے، سیکھ سکے، اس پہ عمل کرنے والے ہو سکیں۔ ہم سب کے ساتھ ساتھ رہ خداوند ہر ایک جان کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو اس وقت اس میٹنگ میں موجود ہے، دعا میں موجود ہے، اس کو چھو خداوند، سے کلام کر، ان سے بات کر، سب کچھ خداوند چھو۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند جتنے بھی خداوند اگلے آنے والے خداوند سیشنز ہیں تو ان کو لیڈ کر اپنا پاک روح خداوند تو فلو کر خداوند، تاکہ جو بھی ہو خداوند پاک مرضی کے وسیلہ سے ہو۔ ہم سب کے ساتھ ساتھ رہ، ہمیں بڑی برکت دے، اپنے جلال پہ استعمال کر۔ سب کچھ تیرے پیارے میٹھے جلالی قدوس نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔ وقت ہے کہ ہم خدا کی پرستش کریں، اس کے حضور آئیں، اس کے نام کو جلال دیکھیں گے تو وہ پرستش کے لائق ہے۔ میں درخواست کروں گا سسٹر ایمان بابر کو کہ وہ ہمیں پرستش میں لیڈ کریں اور کوئی گیت یا زبور ہمارے ساتھ گائیں۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہم گیت گائیں گے بھیس بدلا کیا ہوا۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے۔ جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔ اے دلا غفلت پہ اپنی آج رونا چاہیے، اے دلا غفلت پہ اپنی آج رونا چاہیے، آج تو بیدار ہو پہلو بدلنا چاہیے، آج تو بیدار ہو پہلو بدلنا چاہیے، جو گئے دنیا سے وہ ہم کو یہاں ملتے نہیں، جو گئے دنیا سے وہ ہم کو یہاں ملتے نہیں، جو ہے باقی ان کو روح پاک ملنا چاہیے، جو ہے باقی ان کو روح پاک ملنا چاہیے۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ میں درخواست کروں گا سسٹر مہوش آصف کو کہ وہ ہم پرستش میں لیڈ کریں۔ سسٹر مہوش آصف ہیں آپ؟ چلیں ہم زبور گائیں گے، ہم زبور گائیں گے رب خداوند بادشاہ ہے، زبور 24۔ رب خداوند بادشاہ ہے،
او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، آمین۔ میں درخواست کروں گا سسٹر زمارہ اشر سے کہ وہ ہمیں شکر گزاری کی پریئر میں لیڈ کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ تو ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، ساری چیزوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہیں۔ شکر کرتے ہیں اس میٹنگ کے لیے، اس وسیلے کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے حضور میں آ سکیں، تیرے بارے میں سیکھ سکیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا، ہماری زندگیوں کو بدلنا۔ شکر کرتی ہوں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے، زندگی کے لیے، کہ تیرے لیے استعمال ہو سکے۔ میں دعا کرتی ہوں جو بھی آج ہم اس میٹنگ میں سیکھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہ سکے، ہم یوز کر سکیں۔ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہم پرسس کرتے رہیں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ میں درخواست کروں گا سسٹر مہوش آصف سے کہ وہ ہمیں پرسس میں لیڈ کریں۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ نعرہ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، میں لاواں صبح و شام، میں لاواں صبح و شام، نعرہ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، میں لاواں صبح و شام، اودی حمدا سناواں نچ نچ کے، اوندی حمدا سناواں نچ نچ کے، سناواں صبح و شام، سناواں صبح و شام، سناواں صبح و شام، سناواں صبح و شام، جد بھی نعرہ ہالیلویا میں پکاراں گا، جد بھی نعرہ ہالیلویا میں پکاراں گا،
سب ستانی فوجاں نوں میں اگ چ سڑاں گا بندھناں نوں توڑ دیندا نعرہ ہالےلویا ہاں بندھناں نوں توڑ دیندا نعرہ ہالےلویا جووے سارے توڑ دیندا نعرہ ہالےلویا اونਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ لکھ زمانہ ویری ہووے میں نہ ڈراں گا لکھ زمانہ ویری ہووے میں نہ ڈراں گا ہالےلویا جپدا جپدا حمدا کراں گا بے زوراں نوں زور دیندا نعرہ ہالےلویا نعرہ ہالےلویا بندھناں نوں توڑ دیندا نعرہ ہالےلویا اوندا شکر مناواں گج وج کے اوندا شکر مناواں گج وج کے سناواں صبح شام سناواں صبح شام نعرہ ہالےلویا او ہالےلویا ہالےلویا سناواں صبح شام سناواں صبح شام آمین آمین. تھینک یو ویری مچ سسٹر، بہت خوبصورت گیت تھا. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں. آج کی ریڈنگ امثال اس کا 14واں باب، اس کی 27 سے 29 آیت تک. Proverbs chapter 14 verses 27 to 29. ہم پڑھیں گے. کلام میں یوں لکھا ہے: خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے. رعا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے، پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے. جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکے ہے حماقت کو بڑھاتا ہے. آمین. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. اب وقت ہے کہ ہم پروسیس کریں. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں، اس دوران میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم سب اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں خدا کے کلام کو سننے کے لیے. میں درخواست کروں گا سسٹر مہوش آصف کو کہ وہ میں پھر سے پروسیس میں لیڈ کریں. تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا
تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ آمین۔ آمین۔ میں درخواست کروں گا سسٹر ایمان بابر کو کہ وہ سرمن کے لیے دعا کریں، خدا کے خادم کے لیے دعا کریں، جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ قدوس 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 خدا لشکر کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک باپ، تیری حمد و تیری ستائش اور تیرے نام کی جے جیکار، ہم تیری پرستش، تیری عزت، تیری حمد و ستائش، تیری وڈیائی کرتے ہیں۔ ہم تیرے حضور آتے ہیں، تیرے نام کی مدثرائی کرتے ہیں باجی، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے قدوس کہتے ہیں باجی، تیرا شکر کرتے ہیں باجی آج کے اس موقع کے لیے باجی کہ تو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے باجی کہ ہم تیرے حضور آ سکیں باجی، تیرے نام کی پرستش کر سکیں، تیرے کلام میں سیکھ سکیں باجی۔ ہم سب کے دلوں کو باجی تیار کر باجی تاکہ ہم تیرے کلام میں سیکھیں باجی اور اسے باجی اپنی زندگیوں میں باجی عمل کریں باجی، تیری حمد تیری ستائش و تیرے نام کی جے جیکارا۔ آج ہم جو بھی سیکھیں باجی اس سے ہم 30 60 اور 100 گنا پھل لائیں باجی، تیری حمد و تیری ستائش و تیرے نام کی جے جیکارا ہم سب کو اپنے اندر بڑھاتا چل جائے باجی۔ باجی اپنے پاک کلام کے بھیدوں کو ہم پر عیاں کرے باجی، اپنے چہرے کا نور کو ہم پر جلوہ گر فرمائے با، تیری حمد و تیری ستائش و تیرے نام کی جے جیکار باجی۔ میں ان سب جانوں کے دعا کرتی ہوں باجی، سب کو باجی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر اور اپنے اندر بڑھاتا چل جا باجی۔ تیرے بندہ پاس راشد بشیر کے لیے دعا کرتی ہوں باجی، جو آج کلام باجی تیرے وسیلہ سے باجی ان کے وسیلہ سے باجی ہماری تک پہنچے باجی، ہم باجی اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں باجی، تیری حمد و تیری ستائش و تیرے نام کی جے جیکار باجی، اپنے بندہ کے اندر سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہوئے با، تیری حمد و تیری ستائش میں دعا سن اور اپنے ظلم مقبول فرما، سب کچھ تیرے زندہ اور جلالی نام میں مانگتی ہوں، آمین۔ آمین۔ اب میں درخواست کروں گا پاسٹر عاشر بشیر کو کہ وہ ہمارے ساتھ کلام شیئر کریں، اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا آپ سب ہر طرح کی کوئی بھی ڈسٹریکشن کو دور کریں اور اپنا فوکس پورا خدا کے کلام کی طرف کے لیے رکھیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب آج کچھ نہ کچھ آپ میسیج اپنے ساتھ کیری آؤٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ ہم سب اپنی تعلیم میں پاسٹر عاشر بشیر کو ویلکم کریں گے۔ ہاللویہ۔ یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے انتہائی ہم شکر گزار ہیں اس کی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ خداوند کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج شام ہمیں یہ فضل بخشا کہ آج شام اس کی حضوری میں اکٹھے ہو سکے۔ کتنے عزیز جو تھے کل کی جنہوں نے عبادت جنہوں نے اٹینڈ کی ہے، and they was participating, they was listening. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. It was a wonderful experience when I was just here listening via online.
سو آئی فیل کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں کام جو ہے وہ کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ ہی از ہاورنگ آن اس. جس طرح خدا ان کا پاک روح جو ہے وہ ابتدا میں جو ہے پانی کے اوپر جو ہے وہ جو ہے جنبش کرتا تھا، اسی طرح خدا آج پھر ہم پر جو ہے جنبش کر رہا ہے. جس طرح جو ہے باز چیل یا عقاب جو ہے، جب آپ دیکھیں زمین کے اوپر اس طرح کر کے گول گول راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، دیٹس مین ہی از آبزرونگ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ نیو. اور جو بھی اس کا ٹارگٹ رہتا ہے وہی جانتا ہے جو اوپر گھوم رہا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کس چیز پر ہے. اور خدا کا پاک روح بھی اسی طرح آج ہمیں پریپیئر کر رہا ہے فار اے بگ مشن، ایک نئے کام کے لیے، آپ کی میں بھی جو ہے ترقی کے لیے. وی ڈونٹ نو بٹ گاڈ نوز، کیونکہ اس کا پاک روح ہم پر جب جنبش کرتا ہے، ہم میں جنبش کرتا ہے، ہمارے درمیان جنبش کرتا ہے، تو ہی از چینجنگ اے نیو تھنگس. اور جب جب خدا ان کا پاک روح کہیں پر جنبش کرتا ہے، ہی از کریٹنگ اے نیو تھنگس. آپ دیکھیں جب خدا ان کے پاک کلام میں جو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور کیا ہوا؟ تخلیق کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تخلیق ہونا شروع ہو گئی. خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کو ہم روشنی کی صورت میں دیکھتے ہیں. خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی. خدا نے کہا کہ زمین آ جائے جو پانی کے اوپر آ جائے، تو زمین اوپر آ گئی. دن، سورج، چاند، ستارے، نباتات، سب کچھ خدا نے مقرر کر دیا. خدا نے سب کچھ جو ہے وہ بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ پاک روح جو ہے جنبش کر رہا تھا. اور جب جب خدا کا پاک روح اس کے لوگوں پر جنبش کرتا ہے، آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، کل میری آپ سے بات نہیں ہو سکی بیکاز وی واز جسٹ ایکچولی آئی واز آن فیس بک، آپ سب وہاں پر تھے. اور آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ ایکسپیرئنس کہ خدا ہماری زندگیوں میں جو ہے کیا کام کرنے کو ہے. یوتھ کی زندگی میں، ہماری وومن منسٹریز کے اندر، پارٹنرز کے اندر، پاسٹرز کی جو ہے وہ زندگی کے اندر خدا کس طرح نیا کام کرنے کو ہے. تھینک یو پاسٹر یہ صفدر بٹی، اٹ واز اے ونڈرفل میسج. خداوند آپ کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ جو ہے کثرت سے استعمال کرے. آج کا زندہ پاک جو ہے کلام ہم سب کے لیے بڑا ہی خوبصورت ہے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیشنس ان اسٹرینتھ. جیسا کہ خدا ان کے کلام میں جو پڑھا گیا 29ویں آیت، ہم نے 27، 28 اور 29ویں آیت جو ہے پڑھی، اور ہمارا فوکس جو ہے 29ویں آیت پر رہے گا، جہاں پر لکھا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو چکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں the wisdom، ہم حکمت کو سیکھ رہے ہیں، اور حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ بڑا عقل مند ہے. ابھی آج ہم دیکھیں گے کہ قہر کرنے میں جو ہے دھیما کا مطلب کیا ہے. قہر کرنے میں دھیما کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم انگلش میں جو پیشنس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو جو ہے صبر کہتے ہیں. صبر، تحمل، جو ہے ضبط کرنا، برداشت کرنا، درگزر کرنا، رواداری کرنا، انتظار کرنا. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عمل ہے جو آج ایمانداروں کی زندگی میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے، جو کہ بہت کم نظر آتا ہے بہت سارے ایمانداروں کی زندگی میں. اسپیشلی نوجوان آج اس کو جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ خدا ان کا جو ہے پاک کلام ہمیں حکمت جو ہے وہ دیتا ہے. ہمیں آج ہم سے بات کر رہا ہے، آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے پیشنس کو لے کر آئیں، صبر کو لے کے آئیں.
ضبط کرنا سیکھیں. جیسا کہ کلام کہتا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ بڑا عقل مند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی وزڈم سے معمور ہو جائیں تو آج ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنی لائف میں دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنا جو ہے پیشنس ہے، کتنا آپ کے اندر آپ کے اندر جو ہے پیشنس ہے. ہم کتنی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے قوت برداشت کتنی زیادہ ہے. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جتنی جس کے اندر زیادہ جو ہے پیشنس ہوتا ہے، خدا اس کو اتنا ہی زیادہ سر بلند کرتا ہے. جن کی زندگی میں پیشنس نہیں ہوتا وہ مشکلات، پریشانیوں، دکھوں کے اندر جو ہے پھنسے چلے جاتے ہیں. لیکن جن کے اندر پیشنس ہوتا ہے خدا ان کو بحال کرتا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو بھی جو ہم جو دیکھیں گے جو کہ ایمانداروں کی پہچان ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشنس کے بارے میں، پیشنس کا مطلب ہے برداشت کرنا، برداشت کی جو ہے قوت. ہم کتنا زیادہ ضبط کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کتنا زیادہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اکثر جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے یہ چیز ابھی مل جائے، ابھی چاہیے، ابھی ایسا ہونا چاہیے. موسٹ آف دا ٹائم ہم خدا کو بھی کہتے ہیں خداوند یہ مجھے ابھی دے دے، مجھے ابھی جو ہے شفا دے دے، مجھے ابھی میری ان مشکلات سے باہر نکال دے، میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہو. ہماری زندگی کے اندر جو ہے پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. بیکاز وی آر ناٹ ٹرسٹنگ آن گاڈ. لیکن آج ہم بلیسڈ ہیں، آج ہم پر خدا کا رحم ہے، خدا کی برکت ہے کہ آج ہم اس چیز کو جان رہے ہیں کہ صبر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اگر ہم ضبط کرنا سیکھ جاتے ہیں، خدا کی رحمت، خدا کی برکت، خدا کا فضل آپ پر ٹھہر جاتا ہے. خدا صبر کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. اور کتنی دیر کرتا رہا وی ڈونٹ نو. خدا ہولڈ کر کے بیٹھا تھا، خدا ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس کا پاک روح جو ہے وہ جو ہے وہ جنبش جو ہے وہ کر رہا ہے کنٹینیوسلی. وی ڈونٹ نو دا ٹائم لائن. دیٹ از دا بگیسٹ ایگزامپل آف یور پیشنس. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو خدا ہے، لیکن آج ہم انسانوں کے بارے میں بھی ہم جو ہے جانیں گے. کتنے میرے اور آپ کے جیسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کی مثال قائم کر دی، اور کچھ نے صبر کیا. وہ مصیبت میں گئے، انہوں نے صبر کیا اور خدا نے ان کو بحال کر دیا. خدا نے ان کو جو ہے برکتیں ان پر نازل کر دی. اس میں سے ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ایک سٹوری ہے، بڑا ایک خوبصورت ایک کریکٹر ہے. میرے اور آپ کے جیسا انسان، میرے اور آپ کی جیسی خواہشات، میرے اور آپ کے جیسی منٹالٹی، سیم ایموشنز جو آپ کے اندر ہیں وہی اس کے پاس بھی. سیم ایموشنز، اس کے بھی بیوی، اس کے بھی بچے، ہمارے جیسا انسان تھا وہ بھی. لیکن اس نے جو پیشنس کی ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی. میں ایوب کی بات کر رہا ہوں. ایوب نے صبر کیا. اگر آپ کلام مقدس کو دیکھیں، اس کے تمام چیپٹرز، آئی تھنک اس کے جو 42 جو ہے چیپٹرز ہیں، 42 جو ہے چیپٹرز کے اندر ہم دیکھیں تو آغاز میں پہلے چیپٹر ہی میں اس کی بربادی کا حال ہمارے سامنے کھل جاتا ہے کہ کس طرح اس کی زندگی کے اندر مصیبتیں، مشکلات اس کے اندر جو ہے وہ اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں. اور 42 چیپٹر کے اندر اس کی آخری آیات کے اندر لکھا ہے کہ خدا اس کو ریسٹور کرتا ہے، خدا اس کو بحال کرتا ہے. اور اس کی ٹائم لائن وی ڈونٹ نو، کیونکہ کلام مقدس یہ صاف صاف یہ بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو تھے آپس میں دعوتیں کرتے تھے. دیٹس مین دے آل واز ایڈلٹ. اور اس دور کے اندر جو ینگ ایج تھی،
ऑलमोस्ट 40-50 के जो थी वो करीब थी। दैट्स मीन कि वो 40 या 50 साल की उम्र का होगा। और कलाम मुकद्दस हमें ये नहीं बताता कि कितने साल उसने तकलीफ काटी। 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, वी डोंट नो, वी डोंट हैव दैट अकाउंट। लेकिन खुदा का कलाम एक चीज हमें जो वहां पर जो है सिखाता है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर सब्र किया, उसने खुदा पर भरोसा रखा, उसने जो पेशेंस की जो है मिसाल कायम कर दी। और ये जो है मिसाल किस तरह कायम हुई? अक्लमंदी के वसीला से। कलाम कहता है जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है, बड़ा अक्लमंद है। और दूसरी जगह पे आगे लिखा है जो है वो झकी है, इसका मतलब है वो जिसके जो ईगर है, जो है हेस्टी है, जो है वो जल्दी करता है, जल्दबाज है, वो हमाकत को बढ़ाता है। आजकल की नौजवान जो है वो नस्ल, उनको हर काम जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट शॉर्टकट्स। और ये शॉर्टकट्स जो हैं, दैट इज द स्टार्ट ऑफ आवर डाउनफॉल। जब हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, मे बी 1 या 2 बार हम कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो है वो गिर जाते हैं, परेशानियों के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। बहुत सारों का जो है उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी और जो है ट्रबल्स आ जाती हैं। अक्सर नौजवान जो है वो लड़के बाइक्स जो है जब जो है वो जो है चला रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग जो है वो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। और खुदा का पाक कलाम हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो देता है। आज भी हम इस इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं। दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ विजडम। जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है। इसका मतलब है जिसकी जिंदगी में सब्र है, जिसकी जिंदगी के अंदर जो पेशेंस है, जो जब्त करता है, जो बर्दाश्त करता है। रोड पर जाते हुए अगर कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल हमसे आगे निकल जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उससे भी आगे निकल जाएं। उसने हमें कट किया है, मुझे कट किया है। और इसका अंजाम क्या होता है? एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग, आपका जो है चालान भी हो सकता है। और ये सारी छोटी छोटी हमारी जो है दुनिया में रहते हुए हमारे सामने बहुत सारी जो है मिसालें हैं। और खुदा उनका पाक कलाम हमें बड़ा जो है डीपली हमें जो है गाइड करता है। याकूब के खत, उसका पहला बाब 19-20 आयत में लिखा है, ऐ मेरे जब प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। कहर करने में धीमा हो, उसके अंदर जो पेशेंस हो, सेल्फ कंट्रोल हो। सुनने के लिए भी, सुनने में भी उसके अंदर जो पेशेंस होना चाहिए। अक्सर नौजवान वालदैन की बात को सुनने से पहले ही जो है वो भड़क जाते हैं। उसकी बात को समझने से जो पहले ही वो अपनी बात को जो है सामने रखते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हो। बट दे वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। और खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि हम जो है पेशेंस को अपनी जिंदगी में लें। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, आप खुदावंद को समझें, उसको जानें, उसके साथ आप जो है ग्रो करें, तो आज हमें जो पेशेंस को अपनी जिंदगी में दावत देने की जरूरत है। और ये पेशेंस आपकी जिंदगी में कैसे आ सकता है? ये पेशेंस आप किसी तरह से हासिल नहीं कर सकते। दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। इसके लिए आपकी जिंदगी के अंदर जो है मेजर तब्दीली की जरूरत है। व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू लॉर्ड, ये कोई इंसान अपने पास से नहीं कर सकता। जो पेशेंस जो है, इसके लिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है, इसके लिए हमें जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस को हमें जो है क्या करने की जरूरत है? इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस क्या है? खुदावन का पाक ये कलाम, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जबूर 119 के अंदर, खुदावन तेरा जो कलाम मेरे जो कदमों के लिए जो है वो चिराग और राहों के लिए रोशनी है।
खुदावंद का पाक कलाम ही हमें जो है फल के तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर जब फल लगता है, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के हवाले जब कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर से फल निकलता है, जो पहला फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, सब्र है, तहम्मुल है, नेकी है, ईमानदारी है और परहेजगारी है, हिल्म है। ये सब के सब जो है रूह का फल है। ये सब इकट्ठे होके रूह का एक फल मिलता है, और ये उस नौजवान को, बेटे को, बेटी को जो उनको जब मिलता है जो अपना आप खुदा के हवाले कर देते हैं। जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, वो हमें अपने रूह में से दे देता है, वो हमें अपने रूह की नेमतें अता करता है, हमें अपने रूह के फल से भर देता है, तो फिर हमारी लाइफ जो है फ्रूटफुल हो जाती है। हमारे अंदर सब्र आ जाता है, तहम्मुल आ जाता है, हम बोलने में धीरे हो जाते हैं, हम कहर करने में धीमे हो जाते हैं, हमें लोगों पर जो कंपैशन आता है, हमें लोगों पर जो तरस आना शुरू हो जाता है, हम वालदैन की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। व्हेन यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आज जो है खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में क्यों काम नहीं जो कर पाता? बिकॉज वी आर नॉट ये लिसनिंग हिम, वी आर नॉट ये लिसनिंग हिम। हम मेडिटेशन नहीं करते, हम खुदा उनके पाक कलाम को जब पढ़ते नहीं, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की प्रैक्टिस नहीं करते। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, आप सबको मालूम है, मैथ एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ ऐसा है जिसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको जो है इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी जो है पड़ती हैं। और इस तरह आपके सामने कोई भी जो है इक्वेशन आपके सामने रख दी जाए, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज आपने उसको सीखा है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है। यू गेट इट द इनसाइट। आपने उसके फॉर्मूले को आपने अपने दिल में जब बसा लिया है, आपके जहन में नशीन हो चुका है। इसी तरह खुदावंद का पाक कलाम जब हमारी जिंदगियों के अंदर नशीन हो जाता है, जब हमारी जिंदगियों के अंदर जो फिक्स हो जाता है, तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर सब्र आता है, हम कहर में धीमे हो जाते हैं। और कलाम में लिखा है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। अगर हम किसी के साथ गुस्सा हैं, अगर हम जब्त नहीं करते, अगर हम बर्दाश्त नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी रूहानी बन जाएं, जितना मर्जी आपको खुदा का कलाम आता हो, आप दुआएं करनी आती हो, आपने पूरी बाइबल जो है आपको जुबानी आती हो, आप गैर जुबानें बोलते हो, आप मौजज़ात करते हो, आपकी जिंदगी में से खुदा मिसिंग है, क्योंकि रूह का फल फल जरूरी है। यीशु मसीह ने एक दरख्त पर जब कर्ज किया, लानत की, अंजीर के जो दरख्त पर क्यों लानत की? कोई बता सकता है? कोई बच्चा कोई बता सकता है क्यों लानत की? यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर, अंजीलों के अंदर लिखा है, उसने एक दरख्त के पास गया, उसने देखा, फिर उसने उसके ऊपर लानत कर दी। क्यों लानत की? मैं दरख्त का नाम नहीं पूछता, अगर आप लानत का बता सकते हैं तो दरख्त का भी आपको पता होगा। जी मिस सोनिया। जी हाँ जी, वो अंजीर का दरख्त था, और खुदा यीशु मसीह ने उस पर इसलिए ये लानत की कि जब वो दोबारा भी आया तो उस पर कोई फल नहीं था, उसने फल अपने आप को नहीं। चेंज नहीं किया। थैंक यू सो मच सिस्टर। दरख्त के ऊपर क्या नहीं था? फल नहीं था। इसी तरह जब हमारी जिंदगियों में भी फल नहीं होता, जब हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म नहीं होता, तो फिर खुदा हमसे बात नहीं कर पाता, खुदा हमसे बात नहीं करता। खुदा हम पर लानत नहीं करता, लेकिन खुदा फिर भी हमें मौका देता है कि हम आज भी उसकी इस बात को समझ जाएं, जान सके। जैसा कि जो है गलीतियों 5 बाब की 22वीं और 23वीं आयत के अंदर लिखा है, 22वीं और 23वीं आयत के अंदर लिखा है, जो है गलेशियंस चैप्टर 5, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी,
हिल्म परहेजगारी है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हालेलुया। कोई शख्स दुनिया के अंदर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता इफ यू हैव दिस फ्रूट इन योर लाइफ। और ये फ्रूट कैसे आएगा? इस फ्रूट को लाने वाला कौन है? खुदा का पाकरू। इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आप पाकरू से भरे हुए हैं, पाकरू आपके अंदर बसेरा किए हुए है। जिस तरह खुदावंद का बंदा, खुदा का खादम पौलुस रसूल कहता है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब खुदा का रूह हम में जब बसा हुआ है तो हमारे अंदर रूह का फल नजर आएगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे अंदर खुदा का रूह है और उसके अंदर मोहब्बत ना हो, खुशी ना हो, इत्मीनान ना हो, तहम्मुल ना हो, मेहरबानी ना हो, नेकी ना हो, ईमानदारी ना हो, हिल्म ना हो, परहेजगारी ना हो, वो जितना मर्जी साबित करता रहे, भावें सैनरी कर लवे, पीएचडी कर लवे, प्रोफेसर बन जावे, गॉड इज नॉट टॉकिंग टू हिम और हर। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, खुदा आपके साथ जो है, आपके साथ जो है कलाम करे, तो आज आपको अपनी जिंदगियों को टर्न करने की जरूरत है। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू बाय योर सेल्फ। आपको क्या करना है? यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। आपको अपना बदन मसीह को दे देने की जरूरत है। आपको खुदावंद के इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है। उसको अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस के तौर पर लाने की जरूरत है। Then he will take over your body and he will make you his holy temple. फिर वो आपको अपने रूह से भर देगा, आपसे बात करना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी में फल आएगा, आपकी जिंदगी में फल आना शुरू हो जाएगा। आपके होंठों से, आपके आपके जो होंठों से मोहब्बत ही निकलेगी। आपके आपके जो चाल चलन से, किरदार से, आपके कामों के अंदर लोगों को मेहरबानी नजर आएगी, नेकी नजर आएगी, ईमानदारी नजर आएगी, परहेजगारी नजर आएगी। आपके होंठों से खुशी की बात निकलेगी, मोहब्बत की बात निकलेगी। आपके करैक्टर से, आपके रवैयों से लोगों को सब्र नजर आएगा। यू विल गेट सेल्फ कंट्रोल। और ये उस वक्त होगा व्हेन वी विल हैव अ पेशेंस, ये पेशेंस टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, अपने आप को खुदा के हवाले करने के लिए। और आज यस आई नो वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, दिस इज द हार्डेस्ट टाइम फॉर एवरीवन, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सबसे बड़ी जो है आज जो है डिस्ट्रक्शन है ईमानदारों के लिए, नौजवानों के लिए भी है और अडल्ट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी वही है। क्योंकि पेरेंट्स भी फेसबुक और टिकटॉक और सारे चैनल देखते हैं, किड्स भी देखते हैं। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। हमें किस तरह सब्र करने की जरूरत है, हमें किस तरह अपने आप को खुदा के हवाले करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से बच सकें, आप जो है पेशेंस को अपनी जिंदगी में आने दें, देन you need to wear you cloth yourself, you need to cloth yourself। आपको आज उन कपड़ों को पहनने की जरूरत है, जैसा कि कलाम में लिखा है, लिखा है बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। हालेलुया। Clothe yourself with compassion, kindness, जेंटलनेस, ये पेशेंस। आज हमें इन सब को पहनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, आपकी जिंदगी से नजर आए, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी मैं जी दुआ भी करता हूं रात को। लोगों को खुद ही लोग फिगर आउट कर लेंगे आपके करैक्टर से, आपकी बातों से, आपके चाल चलन से, आपके बैठने उठने से, आपके रवैये से लोगों को पता चल जाएगा। ईमानदार हजारों लोगों के बीच में एक ईमानदार हो तो सब हजार के हजार पहचान लेंगे कि यह शख्स ईमानदार है, क्योंकि आपका रवैया, आपकी बात, आपका चाल चलन सब लोगों से अलग होगा।
जिस तरह जब आप किसी शादी में आप जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन ने उनका जो लिबास होता है टोटली जो डिफरेंट होता है, जिससे लोग पहचान लेते हैं कि ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं जी ऐ दूल्हा जे ऐ दुल्हन जे, उनका लिबास जो है उनकी पहचान है। इसी तरह खुदा उनका पाक कलाम आज हमें गाइड करता है। जो कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि तहम्मुल का लिबास पहनो, क्लॉथ योर सेल्फ, अपने आप को जो है ड्रेस्ड अप कर लें, तहम्मुल का लिबास पहन ले, हिल्म को अपना लें, फरोतन बन जाएं। आपकी जिंदगियों से ये चीजें जो नजर आनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमारी जिंदगियों के अंदर जब हम सब्र रखते हैं, हमारे पास उम्मीद होती है। जब हम सब्र में जिंदगी गुजारते हैं, हमारे पास उम्मीद होती है। रोमियो 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, कहता है हर तरह की मुसीबत में हमें साबिर बनने की जरूरत है। मुसीबत में खुश, हमें जो है उम्मीद में खुश होना चाहिए, मुसीबत में साबिर, और दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल रहे। दैट्स मीन योर रिलेशनशिप विद योर गॉड। दुआ, मैं आपको बताता चलूं, दुआ कोई क्या बोलते हैं, कोई फर्ज या कोई ऐसा वो नहीं है, अमल नहीं है कि आपको दुआ करनी करनी है। दुआ का मतलब है आपका खुदा के साथ ताल्लुक, आपका खुदा के साथ रिलेशन। यू टॉक टू गॉड और खुदा आपसे वापस बात करे। हम अभी, हमारी सिचुएशन अभी क्या है, हमारी सिचुएशन अभी ऐसी है कि हम जिस तरह किसी का नंबर डायल करके अपने कान को फोन लगा के हेलो 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 बोलते रहें, आगे से हमें जवाब ना आए। हम अगर किसी का नंबर मिलाएं तो अगर कोई आगे से ना उठाए तो थोड़ी देर के बाद जो है एआई बोलना शुरू कर देती है कि जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। आज ईमानदार भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको आगे से जवाब तो नहीं मिलता कि जिसको आप बुला रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमारी दुआओं का जवाब आज क्यों नहीं मिलता? आज आप देखें, गौर कीजिएगा जो मैं बात आज आपके साथ कर रहा हूं। हाउ मेनी टाइम गॉड एक्चुअली स्पोक टू यू व्हेन यू आर प्रेइंग? दुआ का मतलब बातचीत करना है। दुआ का मतलब गुजारिश करना नहीं है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड, ही विल ऑल्सो टॉक टू यू। ये कब होगा? व्हेन यू रीड योर स्क्रिप्चर्स, जो आपको दिए गए हैं, जो बाइबल मुकद्दस आपके पास है, फिर खुदा आपसे बात करेगा। जब आप खुदा को जानेंगे, खुदा किस आपसे मुकम्मल वाकफियत होगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है उस दिन बथेरे आएंगे और मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, बदरूहों को निकाला। लेकिन मैं उनसे कह दूंगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत ना थी। वाई वी आर प्रेइंग? आई एम जस्ट गिविंग यू दिस थॉट। सोचें इस बात पर, गौर करें। वाई गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू यू? बिकॉज वी डोंट हैव योर पेशेंस। हमारे पास कितना टाइम है दुआ करने का? 2 मिनट, 3 मिनट, अखा बंद कीतियां, हाथ जोड़े, इंज कीता, आमीन। 5 मिनट दुआ की थी, आमीन। 10 मिनट दुआ की थी, आमीन। वी आर या प्रेइंग इन आवर ओन टाइम। गॉड हैज हिज ओन टाइम। खुदा आपको उस जगह पे मिलता है जहां पर वो रहता है। पाक तरीन मकाम के अंदर खुदा मौजूद है, और वहां तक जाने के लिए यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। आपको हर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। खुदा आज मैंने तेरे से बात करनी है, आज तुम मुझसे हम कलाम हो। दैट इज योर प्रेयर। ट्रेडिशनल हम प्रेयर करते हैं, लेकिन क्या हमें उन दुआओं के जवाब मिल रहे हैं जो दुआ आप कर रहे हैं? हाउ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ? क्या खुदा आपको बता रहा है यस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस? सालों साल एक कोई दुआ करी जाने हैं, खुदा मैनू बरकत दे, मेरे घराने नू बरकत दे, मेरा कारोबार बता दे, मेरा भी कर दे, मेरा वो भी कर दे। आर यू टॉकिंग टू गॉड? खुदा मेरे पेपर अच्छे, मेरे 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 नंबर आ जाए। खुदा का इससे क्या फायदा है? दैट इज ऑल योर बेनिफिट।
what you are giving to God. آپ خدا سے کیا بات کر رہے ہو. When you will ask him, Lord, I need your holiness. I wanted to understand your word. Lord, you fill me with your wisdom. You fill me with your love, your grace, your mercy, your kindness. Then he will start talking to you. Then he will say, okay, you take it, take it, take it, take it, and people will know you are talking to God. خدا آپ سے بات کر رہا ہے. عزیزو، بہت سارے کلام مقدس کے اندر جو ہے کریکٹر ہیں جن کے بارے میں آج ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. I will just actually brief you so little bit about that. آپ دیکھیں ایوب کی زندگی میں کتنی زیادہ سفرنگ آئی. اس نے پیشنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور خدا نے اس کو بحال کیا. سو پیشنس کیا ہے؟ آپ کا وہ ٹائم انتظار کرنے کا ٹائم. ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں اور جلدی سے دعا ختم کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ خدا نے میری دعا کو سنا بھی ہے کہ نہیں سنا، خدا نے مجھ سے بات کی بھی ہے کہ نہیں کی، کیا میری دعا خدا تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی. We need to change our pattern. I know جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں everyone will say oh کی گلاں ہونڈیاں نے آج نہیں دعا کر رہے ہیں. آپ جتنی بھی دعا کرتے ہیں did the Lord is spoken to you or not؟ کیا کبھی آپ دعا کر رہے ہو تو یسو مسیح تواڈے سامنے آ گیا، آ کے تو کھڑا ہو جاوے، تواڈے نال آ کے بیٹھ جاوے، تانوں این تواڈے تے کر کے ہاتھ رکھ لوے، تانوں کہے yes you tell me what I can do for you. آج ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی ضرورت ہے. بچے اکثر اپنے والدین کو آوازیں جو ہے دیتے ہیں. ماں پیو اگوں نہ آواز دے ایک آواز تو بعد تے بچے چیکاں مار لگ پیندے نے. میں کہنا تانوں بلان دے تسی مینوں اگوں مینوں جواب نہیں دین دے. ہم اپنے آسمانی باپ سے دعا کرتے ہیں بس ہر روز بڑے احترام اکھا بند کر کے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ چک کے انج کر کے بہ جانے ہیں، جواب آندا کوئی نہیں. We need to practice differently. آج ہمیں خداوند کے کلام کو اپنے قدموں کے لیے جو چراغ اور اپنی راہوں کے لیے روشنی بنانے کی ضرورت ہے. اور جب آپ پیشنلی خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں، آپ خدا سے بات کرتے ہیں تو خدا آپ کو بحال کرتا ہے، خدا آپ کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. داؤد کی زندگی بڑی خاص تھی. ہی سفر ہز ہول لائف ٹائم. غور کیجئے گا اس بات پہ. اگر جتنے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے پیرنٹس بیٹھے ہیں just listen this one, this is very important. David struggled his whole lifetime since he was a 13-year-old until his death. He was a suffering. وہ جو پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ خدا کے ساتھ انٹیکٹ رہا، خدا کے ساتھ جڑا رہا، خدا سے بات کرتا رہا. جننے بھی 150 زبور ساڈے کو نے ساریاں اندیاں گلاں تے خدا نال جے. خدا اندر گل کر رہا ہے، خدا نہ گل کر رہا ہے. زبور کے اندر جتنی باتیں لکھی ہیں ہی اسپوکن ٹو گاڈ اینڈ گاڈ از actually so giving him answer. That's why he written everything. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں پیشنس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہم سے بات کر سکے. جب بھی آپ دعا کریں، دعا کا آغاز اسی چیز سے کریں، خدا آج میں تیرے نال گل کرنی ہے. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بیٹھیں، جلدی میں مت بیٹھیں. تحمل کے ساتھ دعا میں بیٹھیں، خدا سے بات کرنا شروع کریں. خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے بات کر، تو مجھے جو ہے جواب دے. Then your prayers will be meaningful. باتاں اٹینڈ کری جاؤ، چرچ جائی جاؤ، کچھ حاصل نہیں جے ہونا if God is not speaking to you. بیپتسمے میں لے لو، غیر زبانہ میں بول لو. if God is not speaking to you کام جڑا نا مشکل ہو جائے گی. یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. This is the foundation of the wisdom. آج ہمیں اس وزڈم کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. خداوند اسی کے ساتھ آج شام آپ سب کو بڑی جو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. God bless you. آمین. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اس خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں دیں گے.
اب درخواست ہے، اب ہم وقت ہے کہ ہم دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر صابر مسیح کو کہ وہ جتنے بھی بیمار ہیں، اگر اور کسی کے پاس کوئی پریئر ریکویسٹ ہے وہ ضرور شیئر کر سکتا ہے، یا کوئی ٹیسٹ مونی ہے ضرور شیئر کر سکتا ہے، اور پاسٹر صابر مسیح ہمارے سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ریکویسٹ ہے وہ بول سکتا ہے۔ میں شکر گزاری دینا چاہوں گا، ایک میرا 2 ہفتے پہلے میرا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو شکر کرتا ہوں خدا نے محفوظ رکھا، مجھے بچا کے رکھا۔ چوٹیں تو ساتھ ساتھ آتی ہیں، لیکن شکر کرتا ہوں خدا نے کوئی بڑے نقصان سے بچا کے رکھا، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے عزیزو، اپنی آنکھوں کو خدا کی حضوری کے اندر بند کریں گے اور ان تمام دعائیہ درخواستوں کے لیے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے اور خدا کے مبارکات بھی مانگیں گے، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے قول میں اٹل ہے۔ قادر مطلق خدا یسوع مسیح میں آسمان ہم تیری کے اندر آتے ہیں خداوند، اور تجھے مبارک کہتے ہیں اس سارے وقت کے لیے، اس موقع کے لیے خداوند، اور کے لیے کہ یہ خدا اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے وسیل تیرے کلام کو سیکھے ہیں، تو اس کے لیے ہم تیری کر کے سائل دے خداوند، ایسی حکمت نام ہوتی ہے، اس لیے تیری شکر گزار ہیں خدا، اس ساری خبر کی ساری بات کے تیری گزار کرتے ہیں اور تیری دعائیں بانی میں مشمہ میری ہمیں لیڈ کریں گی۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات تیری بادشاہی آئے، اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ دعائیں بانی پاسٹر آشر بشیر۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں کے ساتھ، عالم کلیساؤں کے ساتھ، آج سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور القدس کے نام میں، آمین۔